نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 64۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم پر فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو دعوت دی، اسے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور پروردگار عالم کا تعارف کرایا۔ فرعون نے جب نشانی طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے تھے بطور دلیل کے وہ دکھائے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان لے آتا، مگر وہ ڈٹ گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مقابلے کے لیے آپ جگہ اور وقت کا تعین کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دن جس دن کے وہ قوم سالانہ تہوار مناتی تھی، ان کے لیے خوشی اور عید کا دن ہوتا تھا، میلہ لگا کرتا تھا، اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا مقابلے کے لیے۔ جب جگہ اور وقت کا تعین ہو گیا تو فرعون نے اس کے لیے تیاری شروع کر دی۔ فرمایا فتولی فرعون فجمع کیدہ، فرعون اپنی جگہ سے پلٹا، اس نے اپنی تمام تدابیر جمع کی۔ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ اس نے ملک بھر کے جادوگروں کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا۔ جادو کے ماہرین حکومتی امور میں اس طرح دخیل تھے جس طرح آج کل سائنسدان اور انجینئر ہیں۔ ثم اتا، پھر وہ ساحروں جادوگروں سمیت مقابلے کے لیے مقررہ میدان میں آ گیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فرعون نے کم و بیش 15,000 چوٹی کے جادوگر اکٹھے کیے۔ بعض مفسرین نے جادوگروں کی تعداد 70,000 اور 72,000 بھی لکھی ہے۔ جادوگر نے فرعون نے ان جادوگروں کو لالچ بھی دیا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو انہیں بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا، انہیں خوب نوازا جائے گا اور ان کے دامن بھر دیے جائیں گے۔ تو میدان مقابلہ میں فرعون شاہی کر و فر کے ساتھ بذات خود آیا اور تخت پر براجماع ہوا۔ درباری بھی حسب مراتب کرینے سے بیٹھ گئے۔ لاکھوں انسان حق و باطل کا معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا۔ ایک طرف جادوگروں کا ٹولہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام اللہ کے سہارے پہ کھڑے ہیں۔ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور وعدے وعید کر رہا ہے۔ جادوگر بھی خوش ہیں اور امید باندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے تبلیغ ادا فرماتے ہوئے جادوگروں کو مخاطب فرمایا۔ قال لهم موسیٰ، تو آپ نے ان سے اس طرح خطاب فرمایا، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم پر افسوس ہے، خدا پر جھوٹ نہ باندھو۔ یعنی جادو سے باز آ جاؤ، اللہ کی سچی نشانیوں کو جادو اور سحر کا نام دے کر ان کا مقابلہ جادو سے کرنا سخت نادانی اور بے وقوفی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی توحید کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم تو تمہیں خدا وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں تاکہ تم میں خوف خدا پیدا ہو اور تمہاری آخرت سنور جائے۔
مگر تم اس حق کے مقابلہ میں جادو کو لاتے ہو، یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اگر اس حرکت سے تم باز نہیں آؤ گے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب بھیج کر تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے ساتھ بول رہے تھے۔ انہوں نے پررعب لہجے میں فرمایا کہ باز آ جاؤ ورنہ یاد رکھو وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، تحقیق وہ شخص ناکام ہوا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ توحید کو مٹانا، سچے دین کی تکذیب کرنا، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنا، یہ ساری باتیں افتراء علی اللہ میں شامل ہیں، اور ایسا کرنے والا ناکام و نامراد ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جادوگروں کی جماعت میں بھی کھلبلی پڑ گئی۔ وہ آپس میں اس معاملے میں مختلف ہوئے اور چپکے سے انہوں نے سرگوشی کی کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے، اس کی باتیں جادوگروں جیسی معلوم نہیں ہوتی، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ مناسب نہیں، کہیں ہم عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، اور بعض بضد تھے کہ مقابلہ ضرور کیا جائے۔ بعض کہتے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا، اگر ہمارا جادو ان پر نہ چلا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، تو ایسی صورت میں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ادھر جادوگر بھی دل برداشتہ معلوم ہوتے تھے کیونکہ انہیں اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اور ایسے حالات میں وہ اثر النجوہ، فرعون اور اس کے حواریوں نے خفیہ میٹنگ کی تاکہ کیا کیا جائے۔ بالآخر فرعون نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا، قالوا ان ھذان لساحران، کہ یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہم السلام جادوگر ہیں، معاذ اللہ، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ پورا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، ورنہ وہ ہمیں مغلوب کر کے ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے اور ہماری حکومت اور مال و متاع پر قابض ہو جائیں گے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ دونوں بھائی تمہارے اچھے طریقے کو موقوف کر دیں گے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ اس موقع کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو، ذرا بھی شک نہ کرو، معاذ اللہ یہ دونوں بالیقین جادوگر ہیں اور ان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ دونوں کا پلان یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تمہارا یہ طور طریق جو سب سے افضل اور بہتر ہے اس کو مٹا دیں اور اپنا دین و مذہب پھیلائیں۔ پس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر مقابلہ کرو اور صف بستہ ہو کر سامنے آؤ تاکہ مقابل پر رعب پڑے، اور یک بارگی ایسا متفقہ حملہ کرو کہ پہلے ہی وار میں دونوں کے قدم اکھڑ جائیں۔ آج کا معرکہ فیصلہ کن ہے اور آج کی کامیابی دائمی ہے۔ آج جو غالب آئے گا ہمیشہ کے لیے اس کا سر اونچا رہے گا، لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام وسائل اکٹھے کرو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر پورے طریقے سے صف بندی کر کے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرو، اور ساتھ ہی یہ لالچ بھی دیا کہ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور فلاح اور کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو آج کے دن غالب آئے گا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور بڑا انعام و اکرام پاؤ گے، حتیٰ کہ بادشاہ کے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں بڑی بڑی جاگیریں دی جائیں گی، آرام و سکون کی زندگی بسر کر سکو گے۔ درباریوں کی یہ تقریر سن کر اور یہ باتیں سن کر جادوگروں کے پھسلتے قدم جم گئے اور وہ مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔
فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ لگایا تھا کہ یہ شخص تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دے گا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے تہذیب و تمدن کو ختم کر کے نئی تہذیب رائج کر دے گا، لہٰذا اپنی پرانی تہذیب کے بچاؤ کے لیے اس کا مقابلہ کرو۔ آج بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ جب بھی کسی ایسے شخص کو جو بدعات میں گھرا ہوا ہو، جب اس کو حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو پھر آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ یہ شخص تمہارے رسم و رواج کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے آباء و اجداد کے دور سے چلے آنے والے رواج کو، رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج ہماری تہذیب بڑی بڑی بلڈنگوں، عالی شان کمپلیکسوں، راگ و رنگ کی محفلوں اور ثقافتی مراکز تک محدود ہو کر رہ گئی، حالانکہ خدائی تہذیب تو وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اپنائی، اور اس کی بنیاد فیشن پرستی پر نہیں بلکہ سادگی پر ہے۔ آج کون ہے جو اس تہذیب کو سینے سے لگائے؟ آج ان رسومات پر اور شادی اور غمی کی رسومات پر جو ہماری دولت کا ضیاع ہوتا ہے، اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سادگی کو شعار بنا لیا جائے تو ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ آج کھیلوں پر، تماشوں پر، فضول رسومات پر جو وقت اور روپیہ برباد کیا جاتا ہے، اگر اسے نوجوانوں کی تربیت پہ خرچ کیا جائے، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، خدمت خلق کے اداروں میں لگایا جائے، غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے، تو دنیا سے کتنی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور کتنی خوشحالی دنیا میں لائی جا سکتی ہے۔ مگر ہم اس جدید تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی آواز اٹھائے بھی تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے بھی اپنی قوم کو یہی کہہ کر اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے باپ دادا کے رواجات کو مٹانا چاہتے ہیں، اور تمہیں سرزمین مصر سے نکال کر خود حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو اور ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ اس سے آگے پھر مقابلے کا ذکر ہے اور جادوگروں کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔